شان اللہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور اس وقت کے بڑے بڑے اکابر، تو اسی کے تعلق سے ہمارے اساتذہ نے کتاب مرتب کی تاریخ دارالعلوم حسینیہ کا جو سبھی ابنائے قدیم کے لیے فائل میں رکھ کر پیش کی جا رہی ہے آج اس پروگرام کا یہ بھی مقصد ہے۔ تو اس تاریخ کا رسمی اجرا ہونا ہے۔ میں حضرت استاد حضرت اقدس مولانا مفتی راشد صاحب آزمی، اگرچہ بہت قیمتی ترین وقت حضرت کا، حضرت کو اور بھی جگہ جانا ہے، لیکن حضرت سے میں نے درخواست کی، حضرت رک گئے اور میں حضرت سے اور تمام دیگر اکابر جو موجود ہیں، حضرت مفتی خلیل الرحمان صاحب، حضرت مولانا ناصر حسین صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا اسرائیل صاحب اور حضرت مولانا حسین صاحب اور جو دیگر بڑے بڑے اکابر تشریف لائے ہیں وہ سب آ جائیں۔ حضرت قاری علی یزید صاحب جو ہمارے ذمہ داروں میں ہماری شورا کے ممبر بھی ہیں اور ابنائی قریب میں سے، اسی طرح اور حضرت مولانا منشاد صاحب تشریف لانے والے ریاست سے، سبھی سے درخواست کروں گا کہ اس کتاب کا اپنے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے اس کا رسم اجرا فرمائیں، تاکہ اور دعا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اللہ کرے اس کا ایک عام فیض ہے اور اس کا خوب دور تک استفادہ اور افادہ عام ہے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ تاریخ دارالعلوم حسینیہ جو 75 سالہ خدمات پر مشتمل کتاب شائع ہوئی ہے، الحمدللہ آج و منظر عام پر آئی ہے، اس کا رسم اجرا حضرت اقدس مولانا مفتی راشد صاحب نائب محترم دارالعلوم دیوبند کے ذریعے اور اسٹیج پر رونق افروز نہایت وقار و محترم اور عظیم شخصیات کے ذریعے ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان چونکہ آپ جانتے ہیں ابنائے قدیم کا ایک عظیم الشان اجلاس ہے جو الحمدللہ حسینیہ سے فارغ ہو کر چپے چپے پر گوشے گوشے پر اطراف میں شہروں میں علاقوں میں ضلعوں میں اور سارے عالم کے اندر خدمت دین کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم تحریک ہے، یہ وہ عظیم الشان اور روح پرور حسینیہ ہے کہ جس نے ہزار افراد کو پیدا کر کے ایک عظیم تاریخ کو رقم کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ وہ فضلاء ہیں کہ جو اسی ادارے سے وابستہ ہے، اسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی ادارے کے فیض یافتہ ہیں، اسی ادارے سے علم حاصل کر کے چہار دار عالم کے اندر اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کاوشوں کو، ان حضرات کی خدمات کو اور ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم اپنے اس اجلاس کو باقاعدہ مرتب طریقے سے شروع کرتے ہیں اور میں اپنے تمام احباب سے، تمام علماء سے، تمام مہمانان کرام سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ جلسہ میں یعنی مسجد کے صحن میں تشریف لے آئیں اور